ویلکم ٹو ایم بی جی اسپیکس. ہم بات کر رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم اس کے ممکنہ اثرات کے حوالے سے. عبدالقیوم صدیقی صاحب، آپ استثناء کے حوالے سے کوئی رہنمائی فرما رہے تھے. لگے ہاتھوں میں یہ بتائیں کہ یہ جو اس سے پہلے استثناء موجود ہے 248 کا، اس کے حوالے سے کوئی ڈیکلریشن کوئی آیا ہے، کوئی ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی جس میں کوئی ڈیفینڈ صاحب والا کیس ہے؟ وہ جو گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا تھا والا کیس جو ہے اس کے اندر تھا، وہ پھر انہوں نے خط لکھنے کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے اور پھر جو ہے وہ بہرحال اس میں پھر اسپیکر کی رولنگ ایک نیا وہ 184(3) کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے وہ مطلب عدالت کہہ رہی تھی کہ آپ خط لکھیں، کلیم کریں، ہم فیصلہ کریں گے کہ استثناء ہے نہیں ہے کتنا. وہ مانگا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جی میں اس میں ہوں، اور پھر اس کے سرکمسٹانسز دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کرمنل کیس کے اندر کوئی امیونٹی نہیں ہے. لیکن پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے واپس ہی لے لیا، کیونکہ کمپلیننٹ جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان تھی. ملک قیوم صاحب اس وقت اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے پھر جو ایگزامننگ مجسٹریٹ تھا سوئس عدالت کا، اس میں انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان آپ سے معافی مانگتی. یہ بھی ڈاکومنٹ پھر سامنے آیا تھا. تو وہ اور طرح سے ہے. ابھی تو جو ان کے کیسز تھے نیب امینڈمنٹ آ گئی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ اس کے اندر ہو چکی ہیں. بالکل. لیکن جو یہ بات کر رہے تھے نا ابھی دل صاحب کہ یہ جو ماضی کے تجربات ہیں نا جی، کہ اقتدار سے سیدھا جیل، یہ اس کے اندر تھوڑی بہت جو ہے نا وہ روک لگانی شاید ضروری ہو. کیونکہ ہمارے ہاں بھی ہو کہ ایک پرائم منسٹر آیا تو دوسرا اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے، یعنی یا پرائم منسٹر آفس ہیں یا اڈیالہ جیل ہے، یا اڈیالہ جیل. مطلب ابھی تک تو ایسے ہی ہوا ہے نا. مطلب آپ دیکھ لیں ریسنٹ ہسٹری کے اندر 3 مثالیں لے لیں آپ. نواز شریف، شاہد عمران خان صاحب تھے اڈیالہ جیل، نواز شریف صاحب تھے کوٹ لکھپت جیل، اس سے پہلے جو ہے وہ اور تھے. تو یہ شاید اس میں کہ شاید کوئی کہیں ایک ٹھہراؤ جو ہے وہ ایک یہ کوشش لی جائے، لیکن اخلاقاً، قانوناً اور جمہوریت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ اگر ٹاپ مین جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو پھر جو ایک کلرک کا ہے یا ایک گوالا ہے وہ بھی کیوں اکاؤنٹیبل ہو. مثال نہیں بنتی. ہاں اس کے آفیشیل فنکشنز کے اندر اس کو امیونٹی حاصل ہے، وہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے اسٹیٹ کا افیئر چلانا ہے. جہاں تک اب آ جائیں اب عدلیہ کی طرف نا، کہ آپ کہہ رہے تھے کہ انڈیپینڈنس یا وہ فلاں. اب اس کے اندر بہت ساری چینجز ہوئی ہیں تو بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کچھ عہدے بھی تبدیل ہوں گے، اور وہ کن کے ہوں گے، وہ کون آئے گا، وہ دوسری تیسری چیزیں. اور پھر یہ ایک وہ نئی کہانی کھڑی جا رہی کہ جناب شاید جو ہے اگر کسی کو کہا جائے گا ٹرانسفر کے لیے اور وہ نہیں ہوگا تو ریٹائر ہو جائے گا. تو یہ بات جو ہے وہ بھی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ طے کرے گا کہ کس جج کا ٹرانسفر کہاں اور کس ہائی کورٹ میں ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ججز ہی ٹرانسفر کے ہوں گے کہ بھی ہاں کون سے جج کی کہاں ضرورت ہے. اور یہ امپریشن ایک چیز مد نظر رکھی گئی ہے کہ جو چیف جسٹس ہے اس سے کم سینیورٹی کا بندہ جو ہے وہ وہاں پہ جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس سے سینئر بندہ کسی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو جس سے چیف جسٹس کی سینیورٹی کا متاثر ہو جائے. ٹھیک ہے. اور وہ سینیورٹی ہے وہ کری جائے گی. انڈیا کے اندر کتنے ہائی کورٹس ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کتنے تبادلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ رکھا گیا کہ وہ اس جج سے بھی پوچھ لیا جائے گا، اگر ان کیس وہ نہیں ہوگا تو وہ ریٹائر ہوگا. اسی طرح سے جو ہے پہلے یہ تھا جو 206 ہے، اب بھی 206 کے اندر جو امینڈمنٹ کی ہے، پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ آنے سے انکار کر دے گا تو وہ ریٹائر تصور ہوگا اور اس کو پارکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ ملیں گے. تو اب بھی وہی ہے. اب کیونکہ ایک نئی کانسٹیٹیوشن کورٹ بنی ہے تو لہٰذا وہی پرنسپل اس پر لاگو رکھا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا جج وفاقی شرعی عدالت میں جانے کی انکار کرتا ہے. ماضی میں کئی مثالیں ایسی ہیں، کئی جج صاحبان جنہوں نے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آنے سے انکار کیا، وہ کام کرتے رہے. نہیں وہ ایڈ ہاک جج کے طور کے اوپر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی. نہیں خواجہ شریف صاحب کی مثال لے لیں. ہاں وہ سپریم کورٹ نہیں آنا چاہ رہے تھے، وہ کام کرتے رہے. نہیں وہ ایک اور بات ہے کہ اس میں آنا چاہ رہے ہوں اور بات ہے، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بلال غوری صاحب کو جو ہے وہ وفاقی عدالت میں لایا جائے گا اور پھر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر وہ ریٹائر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ تو اپنی بات ہے کہ
آپ نے پوچھ لیا کہ جی آپ آنے چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں آنا پہلے تو یہ چاہتا. طریقہ کار تھا نا, وہ چیف جسٹس پوچھا ہی کرتے تھے اس وقت. یہ پہلے تو ون مین شو تھا نا جی, کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتیاں کرتے تھے. پھر اس کے بعد ڈیوالو ہوا, جوڈیشل کمیشن بنا, اس کے اندر پارلیمنٹیرین بھی, ایگزیکٹو بھی اور جوڈیشری بھی آ گئی, اور اب بھی جوڈیشل کمیشن کے اندر زیادہ تعداد جو ہے وہ جج صاحبان کی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ پہلے بھی موجود تھی, اب بھی موجود ہیں. کچھ بعض شخصیات کے حوالے سے ہو رہا ہے. اب بات یہ کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, جی مجھے دیکھیں نا, ہم نے ہوا کیا, ہم دیکھ لیتے ہیں افتخار چودھری صاحب کے دور سے کیا ہوا. ٹھیک ہے, لائرس موومنٹ, پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر حکومتیں یرغمال ہو گئیں 184(3) کے نیچے. پھر یہ ہوا کہ آگے یہاں تک پہنچ گئے کہ پارلیمنٹ اگر قانون بناتی تو وہ بھی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ جو کہے گی کیا جائے گا. پھر تیسری سٹیج ایسی آئی 1F 63A کہ یہاں پہ عدالتوں نے, اور یہ مخصوص نشستوں کا کیس, ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن شروع کر دی. تو وہ جو انگریس تھا وہ بڑھتا ہی چلا گیا. تو پھر پولیٹیشین, پارلیمنٹیرین, پارلیمنٹ نے اپنی بالادستی اس کو اسٹیبلش بھی تو کرنا ہے نا, کہ ہم جو قانون بنائیں گے پھر آپ اس کے تحت چلیں گے. کاش کہ ایسی چیزیں نہ ہوئی ہوتی اور جوڈیشل ریسٹرینٹ جو ہے اس کا مظاہرہ کیا ہوتا, تو میرا خیال ہے کہ نظام سموتھلی چلتا. یہ نہیں کہ سارے چیف سیکرٹری عدالتوں میں بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر کو عدالت کے اندر بلایا جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. فاروق عادل صاحب, جو جس طرف اشارہ کیا قیوم صدیقی صاحب نے, ہم نے دیکھا بھی یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا نام جسے دیا گیا, وہ دراصل جوڈیشری کی طرف سے انکروچمنٹ تھی. جو مقننہ اور انتظامیہ کے اختیارات ہیں اس میں, اس کا بڑا واضح اظہار ہمیں دیکھنے کو ملا. بینچ فکسنگ بھی ہوئی, ساری چیزیں تھیں. تو جب 26ویں آئینی ترمیم آئی اس وقت اتنی کنٹروورسی نہیں تھی, کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ ہماری عدلیہ کیا کرتی رہی ہے. تو اس کے اختیارات کو محدود کرنا اور اسے اپنے دائرہ کار تک محدود کرنا وہ ضروری تھا. لیکن یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, اس سے یہ تاثر لگ رہا ہے کہ جیسے اب انتظامیہ کی طرف سے یا مقننہ کی طرف سے اختیارات سے تجاوز کیا جا رہا ہے. عدلیہ کی جو آزادی ہے اسے محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا بلال صاحب, میرے خیال میں اس سوال کے مخاطب بھی صدیقی صاحب ہیں, لیکن میں صرف ایسے ہی میں اس میں چھوٹی سی گرا لگا دوں. ہاں لگائیں. جو یہ بات کر رہے ہیں جتنے بھی اس وقت ججز ہیں, اب یہ آپ رکھیے گا, نظر میں رکھیے گا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں. افتخار چودھری صاحب کے دور سے لے کے اور قاضی فائزہ سے پہلے تک جو چیف جسٹس ہے, یہ جج صاحبان پرانے طریقہ کار کے ساتھ لگے ہوئے جج صاحبان ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کون سے کچھ جج صاحب وہ آئے, لیکن وہ بھی اس سے پہلے کے لگے ہوئے تھے. تو یہ وہ ہیں جو اس سسٹم سے پہلے سے لگے ہوئے جج صاحبان ہیں. یہ اس کو ذرا انالیسز میں نقطے کو مد نظر رکھیے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو عدالت بینچ بنا ہے نا, کانسٹیٹیوشنل بینچ, ہاں اس نہیں اب تو بینچ نہیں, اب تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن بننے جا رہی نہیں, میں جو بنا 26ویں آئین ترمیم کے تحت, جی جی, اس نے میرے خیال میں کہ وہ مقاصد نہیں پورے کر پایا, اور اس کے ذریعے جب میں نے کہا تھا نا کہ اس کے مخاطب یہ ہے, تو اس کے کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہوئی ہیں. میں اشارے تو کر سکتا ہوں, لیکن جس وضاحت سے صدیقی صاحب بتا سکتے ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا. تو گزارش یہ ہے کہ وہ کام پورا ہو نہیں پایا, اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے شاید یہ ضروری تھا ان کے نقطہ نظر سے. اور اصل بات یہ ہے, ابھی ذکر کیا کہ جب آپ اتنا انکروچمنٹ کریں گے انتظامیہ کی طرف اور حکومت کی طرف, تو اس کے نتیجے میں کوئی مقررہ کی طرف تو کوئی ریئیکشن تو آئے گا. تو صدیقی صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا, سیاستدان کچھ کرے گا. سیاستدان جب ہم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ایک تصادم کی کیفیت میں جا رہے ہیں. میرے خیال میں اداروں کا جو اپنا اپنا کردار ہے, اس کردار کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اپنے کام کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے, جو حاصل نہیں رہا. کیونکہ وہ حق حاصل نہیں رہا, لہٰذا اس کے نتیجے میں ہڑبونگ بچی. تو اس ہڑبونگ کو ظاہر ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں
آپ ذرا سا پروسیڈ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، وہ پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں، اس میں توازن سے نکل بھی سکتے ہیں، یہ چیزیں ہوں گی کیونکہ انسانی نظام ہے. صحیح. تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیزیں اس ترتیب کے نتیجے میں بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں جی اور ادارے یا مختلف جو بھی آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی اپنی جیورسڈکشن کو پہچان کر اس کے اندر کام کرنے شروع کر دیں تو پھر یہ چیزیں فطری انداز اختیار کر لیں گی، اور وہ جو پرابلم ہے ہمارے یہاں اور جو سوال پیدا ہو رہا ہے جی وہ سوال پیدا نہیں ہوگا. ورنہ اس انداز میں جیسے بھی معاملہ ہے ہر فریق اپنی تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی سیف گارڈز کرے گا اور اس کے نتیجے میں معاملات اور آگے بڑھتے جائیں گے. ایک جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس پہ خطرہ یہ ہے کہ عوام جی اس سارے عمل کے بارے میں کیا سوچیں گے. صحیح. کیا وہ ریلیونٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ جی. محسوس کریں گے کیا یہ اقتدار کی جنگ میں پاکستان کے عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے. جی. اس قسم کی خاص طور پہ جو استثناء کے معاملات آ رہے ہیں جی. اس میں یہ تاثر پیدا ہو تحفظات پیدا ہو رہے ہیں. تو جی. لہٰذا صورت یہ ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. اب یہ جو احتساب کا معاملہ ہے یہ احتساب ہی کا معاملہ ہے نا جی. کہ آپ کس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں، کس کے خلاف کس کو استثناء حاصل ہے کس کو حاصل نہیں ہے. جی. تو اس کا یہ کہتے ہیں کہ احتساب کا جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ فطری نہیں ہے. احتساب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے نیا خانے میں انتقام کی کوئی خواہش چھپی بیٹھی ہے. صحیح. تو آپ احتساب کا نعرہ لگانے کے بجائے اگر رول آف دی لا اس کا نعرہ لگائے کہ ہر چیز قانون کے مطابق بالکل ہوگی صحیح. تو پھر وہ مرحلہ آئے گا نہیں احتساب کا، ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائے گی. صحیح. تو میرے خیال میں یہ جو ساری کوششیں ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوششیں تو ہیں جی. لیکن اس میں بہرحال انسان ہیں، جذبات بھی ہیں، ماضی کے تلخ تجربات بھی ہیں، تو اس میں کہیں اوور ڈوئنگ نظر آتی ہوگی جی. کہیں آپ کو احتیاط دکھائی دیتی ہوگی. تو اس میں صحیح. اچھا صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جنہیں جسٹس ثاقب نثار ہوں، جسٹس عمر عطا بندیال ہوں، اس طرح کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا انہیں بہت اچھا لگتا تھا. اس وقت عدلیہ کی آزادی یاد نہیں آئی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی جیسے جو جج صاحبان ہیں وہ انہیں بہت چبھتے ہیں. بالخصوص قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یعنی 26ویں آئینی ترمیم آئی تو تب کہا گیا کہ یہ آئینی بینچ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو لگایا جائے گا. اب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پھر یہ تبصرے جو ہے وہ ہوتے رہے، لیکن اس میں تو میرے خیال بڑا واضح ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سٹنگ جج صاحبان ہیں ان میں سے کسی کو اس کا سربراہ لگایا جائے گا. بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بالکل مسکنسیپشن، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ڈالر خوری کے لیے اگر آپ کچھ بھی کہانی گھڑتے رہیں تو اب اس کے اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں نا، یہاں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے. ابھی میں وہ ایک بہت بڑے صحافی ہیں ان کو سن رہا تھا کہ جی پتہ نہیں اگر ایک جج ہو اس نے آئین کی خلاف ورزی کی اس کے ساتھ. بھائی جان میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا جاہلانہ کمنٹ جو ہے کوئی بہت ہی سطحی سا اگر پہلی جماعت کا صحافی بھی ہو نا وہ بھی نہ یہ کرے. آپ اتنا بڑا کمنٹ کرنے سے پہلے جو ہے پہلے دیکھ تو لیں کہ قاضی فائز نے کیا کیا ہے. قاضی فائز نے کیا کیا ہے؟ قاضی فائز نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کیا، آئین کے ساتھ جا کے اس پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن کی آفر ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں، ان سے پوچھ لیں. اور جن کے حق میں باتیں کی جا رہی ہیں وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ جناب قاضی صاحب آپ 3 سال لے لیں اور 3 سال میں ہوگا اور پھر باقی جو آ گئے ہیں بغیر نمبر کے ان کو ہم نکال دیں گے وقار سیٹ کی اس سے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. وہ انہوں نے اپنا ٹائم کلاک لگا کے رکھا ہوا ہے. 62(1)(f) کے اندر تاحیات نااہلیوں کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کے اندر انکروچ کیا گیا، اس کو ٹھیک کیا. یہ قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے اختیارات سرنڈر کیے انہوں نے. 63A کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا تھا اس کو ٹھیک کیا. یہ غیر آئینی بات کی انہوں نے. ذوالفقار علی بھٹو جس کا ریفرنس 12 سال تک اس سپریم کورٹ کے اندر پڑا رہا اور کسی چیف جسٹس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. بھٹو کی پھانسی کے پیچھے کون تھی؟ اسٹیبلشمنٹ. جی اس وہ آپ نے لگایا اور بھٹو 40 سال کے بعد میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ اس عدالت سے نکل کے جا رہے تھے اس فیصلے کے بعد. اور بہت لاتعداد جنرل فیض امی تک کیس پینڈنگ تھا بڑے عرصے سے، بہت سارے مقدمات. ہاں
دونوں نہ نے کوئی ذاتی انتقام لیا. ایون ان کے خلاف جو افتخار مرزا کا کنٹمپٹ کا کیس تھا جس نے دھمکیاں دی، تو انہوں نے وہ کیس بھی خود نہیں لگایا. جی وہ کیس تو آج تک کسی نے نہیں لگایا. ذرا انویسٹیگیٹ کریں وہ ڈانٹے کہاں جاتے کہاں تک. جی تو جو آئین کے اوپر چل رہا ہے، رول آف لا کے اوپر چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ ایسی پھپتی کس رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی ذاتی رنجش ہو سکتی ہے. آئین شکنی تو انہوں نے کی جنہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا. ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جانا چاہیے تھا، نہ کہ قاضی فائزہ کے وجہ سے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی ایک کمیونٹی ہے نا آپ کو کہ فیصلوں کی بنیاد پہ آپ ایس جے سی میں نہیں جا سکتے. لیکن اب شاید کوئی ایسی چیز آ جائے ہونا چاہیے اس کے حوالے سے. یہاں پہ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے.